ناظرین کرام، چونکہ بات محبوب تر ہونے کی آ گئی تو آج ایک ایسی ہی ہستی کا تذکرہ پاک ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری حیات میں اگر کسی کو محبوب تر جانا ہے یا محبوب ترین جانا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا ہے۔ اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نچھاور کیا، بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں مجاہد تحریک آزادی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، بر صغیر پاک و ہند کی چند ممتاز روحانی شخصیات میں ناظرین ایک شخصیت وہ ہیں کہ جنہوں نے بین المسالک ہم آہنگی کا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ دور کے جو فتنے کا دور تھا، وہ دور جو کہ برطانوی سامراج کے یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل فتنوں کا دور تھا ناظرین، کہ جہاں پر نظریاتی فتنے باقاعدہ انڈکٹ کیے جا رہے تھے معاشرے کے اندر، تحریکیں بپا کی ہوئی تھیں اس زمین کے اوپر۔ عالم یہ تھا کہ مشنری سکولز کام کر رہے تھے، مشنری پادری جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے، اور بہت ناپے بڑا مشکل تھا کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، اسلام کی بات کی جائے۔ اس دور کے اندر ناظرین آپ نے وہ کردار ادا کیا ہے جو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس پر ابھی بات کریں گے۔ دنیا آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے ناظرین۔ اچھا، اب کمال بات کیا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نسباً فاروقی ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو، اب آپ سوچئے ناظرین، وہ جو خون ہے وہ خون کہیں نہ کہیں آ کے بولتا ہے، اور وہ یعنی ایسا بولا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمین پہ کہ جہاں پر حق و باطل کی جنگ بپا تھی، آپ نے واضح فرق کر دیا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے سلسلہ تصوف کے عظیم بزرگ، اب دیکھیں ناظرین کہاں جا کے ملتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی محمد امین تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد حجاز مقدس آپ چلے گئے۔ حجاز سے تشریف لائے واپس تو ارشاد و تلقین سے ہندوستان کو آپ نے منور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل و دماغ کی بہت ساری خوبیوں سے ناظرین نوازا تھا۔ آپ 19ویں صدی کی 3 عظیم الشان تحریکوں کا منبع بھی تھے، اس پر ابھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ والدہ ماجدہ یعنی آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور آپ کا بے انتہا لاڈ بھی کیا کرتی تھی۔ دہلی ناظرین اس زمانے میں علماء و مشائخ کا مرکز تھا۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ طریقہ نقشبندیہ اور مجددیہ کے جو ہے مسند نشین تھے۔ دہلی کے زمانہ قیام میں آپ کو ان سے عقیدت ہو گئی اور آپ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً کوئی 18 برس کے قریب تھی۔ چند دن تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اجازت و خرقے سے مشرف ہوئے اور اذکار طریقہ نقشبندیہ اخذ فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس آراستہ ہے۔ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن ادب کی وجہ سے قدم آگے نہیں بڑھتا۔ بہت احترام کیا کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا۔ اچانک آپ کے جد امجد حافظ بلاقی تشریف لائے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو پہنچا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میں آپ کا ہاتھ لے کر حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرما دیا۔ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن تربیت سے ناظرین آپ ایسے وابستہ ہوئے کہ اس کے بعد سلسلہ چشتیہ صابریہ کو اتنا عروج ملا جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے فیوز صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھے، یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، دیگر ممالک میں بھی آ کے اثرات پہنچے تھے، اور پارس کے پتھر کی سی تاثیر آپ کے پاس تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے سب کو اپنا مرید، اپنا گرویدہ کر لیا کرتے تھے۔ کیا عجم کیا عرب، ہر طرف آپ ہی کے چرچے تھے، یعنی جو آپ سے ملا وہ آپ کا ہو کے رہ گیا، اور آپ کے سلسلہ طریقت سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہی نہیں ناظرین، حجاز مقدس، شام، عراق، ترکی، افریقہ، مصر، مراکش اور سینکڑوں یعنی اور ممالک ہیں جہاں کے علماء اور مشائخ آپ کے حلقہ ارادت کے اندر داخل ہوئے۔ آج ناظرین بنیادی طور پر اس ہستی پہ بات کریں گے۔ ایک بہت اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی آپ کے خلیفہ، آپ کو پتہ ہے ناظرین 19ویں صدی کے اندر یہ فتنہ بپا ہوا تھا، ایک جھوٹے مدعی نبوت ملعون نے دعویٰ کیا تھا۔ اس فتنے کے بپا ہونے سے پہلے اس کی وسپرنگ آپ تک پہنچ چکی تھی، اور آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کو منتخب فرما کر یہ ذمہ داری دے کے بھیجا تھا کہ آپ کا اس سرزمین پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صرف خاموش بھی رہیں گے تب بھی آپ اس تحریک کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وہ تحریک جو ہے رک سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو منتخب کر کے بنیادی طور پر بھیجا جس نے تھا ناظرین، وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ہیں۔ آج بنیادی طور پر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور کئی پہلو ہیں کہ آپ کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کتنا، کتنی عقیدت، آپ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے کتنی عقیدت فرماتے تھے،